اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ بہت خوبصورت اور بہت طاقتور ترین ہے، اور یہ دین اور دنیا دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں اس کی فضیلت اور اس کا وظیفہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، ذکر کی فضیلت اور اہمیت شریعت کے اندر مسلم ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اندر بہت سارے مقامات پر ذکر کی اہمیت اور ذکر کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ذکر کرنے والے جو ہیں ان کو زندہ کہا گیا، اور جو لوگ ذکر سے غافل ہیں ان کو مردہ تسلیم کیا گیا۔ یعنی میرے عزیزوں، یہ روحانی زندگی اور روحانی موت ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ روحانی طور پر زندہ ہے، اور جو انسان اس سے غافل ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ اور اسی طرح ذکر کا معنی ہے یاد کرنا۔ ہر وہ عمل جو رب کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی عمل کرتا ہے، نیکی کا اور اجر و ثواب کا کوئی کام کرتا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی ذکر ہی ہے۔ تاہم کچھ اذکار حدیث مبارکہ کے اندر مذکور ہیں کہ جن کے فضائل بیان کر دیے گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے اذکار ہیں جو دیکھنے میں اور پڑھنے میں بہت مختصر اور چھوٹے ہیں اور یاد کرنے میں بھی بہت آسان ہے، لیکن ان کا اجر، ان کا ثواب اور ان کی فضیلت وہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اور ان میں سے ایک ذکر میں آپ کے سامنے اس کے فضائل مختلف احادیث کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ میرے عزیز بھائیو اتنا زبردست یہ ذکر ہے، اس میں بہت ساری چیزیں یکجا کر دی گئی ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صرف 100 بار یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکی پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے۔ یہ کتنے پیارے کلمات ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اور میرے عزیزوں، صرف اسی ایک کلمے کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے بہا فائدے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اس سے پہلے یہ بھی سمجھیے کہ ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اور وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا، 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر صرف ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دی جائیں گی تو ترازو کا ایک پلڑا بھی نہیں بھرے گا، وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں، کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے پلڑا بھرے گا؟ تو سب سے پہلا عمل یہی ہے، توحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں، وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور جس توحید کے بغیر نہ انسان کی دنیا میں نجات اور نہ ہی آخرت میں نجات ہوگی۔
اور جس توحید کو کلمے کو عام کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ میرے عزیزوں، حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ہوگا جس کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی اور وہ سوچے گا کہ میں مارا گیا، تو اللہ کی طرف سے اسے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے۔ تو وہ کہے گا اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت اس بندے کی وہ نیکی لے کر آئے گا۔ وہ فرشتہ کیا لے کے آئے گا؟ فرشتہ ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا اور اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ یہ دیکھ کے وہ بندہ پھر سوچے گا کہ اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے ہوگا؟ سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، اور جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے رجسٹر اٹھ جائیں گے۔ اس بندے کی اس کارڈ کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا اتنا افضل ہے، حدیث میں بیان ہے لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ تعالیٰ اس کی دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم نے مزید فرمایا، اور سب سے گھٹیا بلا، سب سے ہلکی بلا جو ہے وہ غم ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث اور میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد، تو آپ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ کلمات آپ پڑھا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد، اور یہ روایت بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھے اور 33 بار الحمدللہ پڑھے اور 33 بار اللہ اکبر پڑھے، یہ تینوں کلمات ہو گئے 99 بار، اور 100 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے وہ یہی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو فرمایا تو اس آدمی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور سمندر کی جھاگ کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ سمندر بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے اوپر جو جھاگ آتی ہے وہ بہت کثیر تعداد میں ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر اس آدمی کے گناہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہی کلمات 10 مرتبہ کہتا ہے، یعنی پورے دن کے اندر کہہ لیں، جو بندہ 10 بار یہ کلمات کہتا ہے
تو اس کو کتنا اجر اور کتنا ثواب ملے گا۔ فرمایا میرے آقا کریم نے کہ جس طرح اس آدمی نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور ان کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو، تو 4 غلاموں کو آزاد کرنے والے شخص کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا اجر اور ثواب اس آدمی کو ملے گا جو ایک دن میں صرف 10 بار یہ کلمات کہہ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، 10 مرتبہ یہ کلمات کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ شاید 1 سے 2 منٹ میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس میں بہت سارے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے، اور سب سے آخر میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کلمات وہ ہیں جو آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کریں گے اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے۔ تو کوشش کریں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک تسبیح اس کی صبح کے وقت کر لیں، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور ایک ہی تسبیح اس کی مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ اور اس کلمات کے فضائل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ ہر قسم کی مشکلات، پریشانی سے بھی بچائیں گے، اور یہ جادو جنات سے بھی بچائیں گے۔ یہ کلمات آپ کے رزق میں برکت، آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے، اور آپ کی حاجات کو بھی پورا کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ایسا کلمہ ہے جو بندہ اس کو پڑھ کے اللہ سے جو دعا کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، اور صبح اور شام کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو پانی پہ دم کریں، اور پانی وہ پیے بھی، اور ان کلمات کو روزانہ پڑھتے رہیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کلمات سے آپ کی غیبی مدد ہوتی رہے گی۔ ساری زندگی آپ کی سکون کے ساتھ اور عزت کے ساتھ بسر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ابر کرم گے